طرح ایک نمرود بھی ہے، اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا اور لوگوں کا تکبر بھی، اس وقت خدائی کا دعوت بھی کیا کہ میں بادشاہ ہوں، میں خدا ہوں، میرا کون کیا کر سکتا ہے، میرے مقابلے میں کون آ سکتا ہے، لیکن اسے نہیں پتا اللہ کریم ہے، اس کی طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر دیکھیں اس کی موت کیسے ہوئی۔ اللہ جب مرواتا ہے مچھر سے اس کی موت ہوئی، جب اللہ سے ٹکر کی موت کا سبب کیا بنا، مچھر سے موت ہو رہی ہے۔ برادران محترم، پچھلے جمعہ مبارک کو سبق ہم نے جہاں پہ چھوڑا تھا وہیں سے آگے سبق شروع کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام، حضرت سارہ خاتون اور حضرت ہاجرہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہما جس وقت ملک شام کے اندر پہنچے تو حضرت سارہ خاتون نے حضرت ہاجرہ جو خزین کے بادشاہ کی خاتون تھی، یہ بھی پاک ہے، اس کا دامن بھی پاک ہے، جیسے سیدہ سارہ پاک آپ پاک ہو اسی طرح حضرت ہاجرہ پاک بھی پاک ہے اور ان کا دامن بھی ایسے ہی پاک ہے۔ پچھلے جمعہ مبارک کی میں نے تفصیلاً عرض کی تھی، اب تھوڑا سا سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے ایسے پاک ہے جیسے میں نے غلط ارادے سے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور میرا ہاتھ خل ہو گیا اور مجھے زمین نے پکڑ لیا، اسی طرح حضرت ہاجرہ بھی پاک ہے، جب میں نے ارادہ کیا تو میرا ہاتھ شل ہو جاتا تھا، میرا بازو شل ہو جاتا تھا، اس لیے یہ بھی پاک ہے۔ تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں جس وقت حضرت ہاجرہ پاک کو دیا کہ آپ ان سے بھی نکاح کروا لیں، جب آپ کا نکاح ہو گیا تو اس سے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جب نکاح ہوا پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، پیاری اللہ پاک مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ اور اس سے پہلے یہ بھی تاریخ میں آتا ہے کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر اب ایک بار پھر نمرود کے پاس جائیں اور انہیں دعوت کی تبلیغ دیں، وہ مانتی ہیں یا نہیں مانتے۔ جب آپ دوبارہ پھر دعوت دی، اس نے کہا میں نہیں مانتا، میں خود خدا ہوں، تیرے خدا کو میں کیسے مانوں، نہیں تو پھر ایسے کرتے ہیں تیرے خدا کو بھی نعوذ باللہ من ذالک میں قتل کر دیتا ہوں۔ اور قصص الانبیاء میں یہاں تک مولانا استاد نے لکھا ہے کہ جو پہلے جمعہ ابتدائی سبق میں نے عرض کیا تھا کہ اس نے آسمان کی طرف اپنے نجومیوں کو بلا کر وہ تیر چلایا، وہ تیر سے خون لگا، واپس آیا، مچھلی ذبح ہوئی، اس نے کہا کہ ابراہیم میں نے آسمان کی حکومت بھی میں نے چھین لی ہے، اب وہاں پر بھی میری ہی حکومت ہے، یہ لیکن اعوذ باللہ من ذالک میں نے اس خدا کو بھی ختم کر دیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم پاک نے فرمایا تو کتنا نمرود ظالم ہے، میرے خدا تو وہ ہے جو تجھے بنانے والا ہے، مجھے بنانے والا ہے۔ نمرود کہتا ہے اب پھر ہو جائے فیصلہ، آسمان پہ بھی میری حکومت ہے، زمین پہ بھی میری حکومت ہے، اپنے خدا کی فوج سے کہیں میری فوج سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنے خدا کی فوج سے کہیں کہ میری فوج سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس نے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب 9 کوس دور تک کا کراتا ہے، اس نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا، جہاں تک نظر جاتی ہے نمرود کی فوج ہی فوج ہے۔ حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں کہ اب اپنے خدا کو کہیں کہ اپنی فوج کو بھیجیں،
اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک و مولا اب اپنی فوج بھی بھیج۔ اب یہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یا اللہ اب فوج بھیج دے۔ اللہ کا پیغام آیا، جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ پوچھتا ہے کون سی فوج بھیجوں؟ فوج بھیجوں تو کون سی بھیجوں؟ یا اللہ جو سب سے کمزور ہے، ہر جانور کی خوراک ہے، اسی کو بھیج دیا۔ یا اللہ مچھروں کی فوج کو بھیج دے، مچھروں کی فوج کو بھیج دے۔ کتنے مچھر بھیجوں؟ یا اللہ جتنے یہ ہیں نمرودی ہیں، اتنی فوج کو بھیج دے۔ ایک مچھر ایک بندے کے لیے کافی ہے۔ اچھا 6 لاکھ کا ذکر آتا ہے کہ 6 لاکھ مچھر۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ جبریل فلاں سوراخ جو ہے اس کا دروازہ کھول دے۔ اب وہ دروازہ کھولا دیا، 6 لاکھ مچھر، ادھر 6 لاکھ نمرودی فوج ہے۔ ایک ایک مچھر ایک ایک نمرودی کے سر پہ بیٹھتا ہے اور خون چوستا جاتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا اللہ کی فوج ہے تو کیسی ہے، آسمان سے پتھر کی شکل میں آ رہی ہے۔ جب انہوں نے آواز پہلے وہ نغارے بجا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، آواز اتنی ہے، لیکن جب اللہ کی فوج آئی ان کی آواز زیادہ ہے، نمرودیوں کی آواز کم ہے۔ انہوں نے کہا اب کیا کریں، نغارے بجائیں، ڈھول بجائیں، شاید واپس چلے جائیں۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بہت سخت آتی ہے۔ اب انہوں نے ہر طرح کوشش کی، لیکن کیسے؟ ایک مچھر سر پہ بیٹھتا ہے، ہڈیاں تک، گوشت تک، خون تک وہ چوس لیتا ہے، بندہ ختم۔ اب نمرود دیکھ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مچھر ہیں، انہوں نے میری فوج کو ختم کر دیا۔ ایک مچھر ہے جو لنگڑا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ مجھے تم نے مچھروں کا سردار بنایا ہے تو نمرود کو میں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول کیا۔ اب وہ لنگڑا مچھر نمرود کے پیچھے، نمرود آگے، مچھر پیچھے، نمرود دوڑتا اپنے محل میں داخل ہوا، جا کے بیوی سے کہتا ہے پتہ نہیں مچھر ایسے چھوٹے چھوٹے، انہوں نے تمام میری فوج کو ختم کر دیا۔ اتنی دیر میں وہ لنگڑا مچھر بھی اندر داخل ہوا، اس نے کہا یہ مچھر ہے۔ وہ مچھر کان کا بھی ذکر آتا ہے، ناک کا بھی ذکر آتا ہے، اس سے اندر دماغ میں داخل ہو گیا۔ اللہ کا حکم تھا نا 40 دن تک اسے ایسی تکلیف پہنچانی ہے۔ اب مچھر دماغ میں، مچھر کاٹتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ اب حکیم طبیب بڑے اہلیہ بنے، پتہ نہیں چل رہا کیا ہو۔ ایک چماٹ لگائی جاتی ہے دماغ پہ، سر میں سکون ہوتا ہے۔ جماعت سے چلا کام نتر پہ آ گیا۔ اللہ کیسے نتر مروا رہا ہے کہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں، غرور و تکبر اتنا ہے، جائیداد دولت ہے نا اس کے نشے میں وہ خدا کو ہی بھول گیا۔ اب اللہ کی پکڑ کیسی ہے؟ اب اس کے سامنے نتر پڑ رہے ہیں، ہر روز نتر، شام صبح دن، ہر منٹ سیکنڈ بعد نتر پڑتا ہے، اسے سکون ملتا ہے۔ نتر چلتے 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 گھنٹے پہ کام آ گیا۔ اللہ کی پکڑ دیکھیے نا کیسی پکڑ ہے، ہمیں میں نہیں کرنی چاہیے کہ میرے پاس اللہ نے جائیداد دولت دی ہے تو میں ہی ہوں۔ نمرود نہیں، میں کہا تھا نا کہ میں ہی ہوں، بس اللہ کی توحید کو نہیں مانا، خود ہی کہہ دیا میں خدا ہوں، اعلان کر دیا مجھے سجدہ کریں۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی، عذاب کیسے ہے؟ مچھر سے اللہ نے عذاب دیا۔ اب موت کیسی ہے؟ 40 دن گزر گئے، عذاب میں گرفتار ہے، لتر سر میں پڑتا ہے، لتر سر میں پڑ رہے ہیں، عذاب میں ہے۔ آخر کار کیا ہوا؟ لوگ بھی تنگ ہو گئے، ہم تو لتر مار مار کر تھک گئے ہیں، انہیں ڈنڈے سے کام چل رہا ہے، اب ڈنڈے پڑ رہے ہیں، اتنا زور سے ڈنڈا پڑا کہ سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایسے نمرود کی موت ہوئی جس نے اللہ سے ٹکر لی ہے، وہ بچا نہیں ہے، وہ ذلیل و خوار ہو کر مرا ہے، بچا نہیں ہے۔
ہاں جس نے عاجزی کی، انکساری کی، اللہ کی توحید کو مانا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ہر حکم کو مانا، سرکار کی ہر سنت پہ عمل کیا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہا، فرمایا دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ جس نے غرور و تکبر کیا بعض جداب کے مان پہ، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہے اور ذلت کی موت مرے گا اور پھر اٹھے گا، پھر بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہو اور رسوا ہوگا۔ دیکھ لیں جنہوں نے غرور و تکبر کیا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگی۔ تو اب سبق ہمارا کہاں تھا؟ جس وقت نمرود مر گیا، فنا فی النار ہو گیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، کلمہ پڑھا، لوگ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے خلیل اب آپ یہیں پہ رہے، آپ نے فرمایا نہیں، اب اللہ کا حکم ہے واپس ملک شام میں بھی جانا ہے، آپ واپس فلسطین آئے۔ فلسطین جب پہنچی، حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی ولادت کیسے ہوئی؟ جس وقت حضرت سارہ خاتون نے حضرت حاجرہ کو آپ کے پاس لے گئی کہ حضور اسے قبول فرمائے، آپ نے قبول فرمایا، نکاح ہوا۔ اللہ کا حکم بھی یہی تھا نا کہ میرے محبوب کا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوگا۔ اب اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ذرا سبحان اللہ کہہ کر قرآن پڑھو۔ اب دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ عمر کتنی ہو چکی ہے؟ ایک روایت میں آتا 80 سال، ایک روایت میں آتا 90 91 سال آپ کی عمر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جب 91 سال 90 سال کا بندہ ہو جائے اولاد کیسے، لیکن آپ دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ نیک بیٹے دی دعا کی تھی، اے بھی معلوم ہے اللہ دی بارگاہ چ اولاد مانگو تے نیک اولاد مانگو، صالح اولاد مانگو۔ اللہ نے دعا قبول فرمایا، اللہ نے فرمایا فبشرنا بغلام حلیم۔ آپ نے دعا کی تھی، اللہ نے دعا قبول فرمایا، اور حلیم بیٹے بھی اللہ نے مبارک دی، خوشخبری دی کہ اے میرے پیارے پیغمبر تیرے مبارک و حلیم بیٹے دی۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام آپ نے جس وقت ولادت ہوئی نور سی مصطفیٰ دا آپ دی پیشانی کے اندر جب نور چمک گیا، اللہ نے پیارے پیغمبر روایت کے اندر آمد قصص الانبیاء اٹھائے طریقہ اٹھا کے دیکھے، اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، بیٹا بڑا خوبصورت ہے، خوبصورت کیوں نہ ہو، پیشانی کے اندر مصطفیٰ کا نور جو ہے، سرکار پاک کا نور جو پیشانی کے اندر ہے، پھر خوبصورت کیوں نہ ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے جو اٹھا کے بیٹھے ہیں، اولاد والے جو پچھلے پڑے اولاد مل جائے، پھر باپ نے کتنی خوشی ہوندی ہے، ماں نے کتنے چاہ ہوندے ہیں، اللہ نے اولاد دی ہے، پھر اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ کے کولوں اولاد مانگ رہے ہیں، نیک صالح اولاد مانگ رہے ہیں، پھر اللہ نے بیٹا عطا کیتا، بیٹے کے نام پیار کر رہے ہیں، کبھی بیٹے کی پیشانی نو چوم رہے ہیں، کبھی بلا نو چوم رہے ہیں، بیٹے کے نام پیار کر رہے ہیں۔ حالانکہ سارا پاک نے جس وقت دیکھا وہ اپنے آپ کو باج بند سفر کر دیا سن۔ ایک روایت کے اندر اللہ کہ آپ نے جو اولاد سی حضرت اسحاق پاک سن، ایک روایت کے اندر اللہ کہ نہیں ابھی اسحاق پاک کی ولادت نہیں ہوئی سی،
چکے سبحان اللہ. اللہ دے پیارے خلیل نے اللہ دی بارگاہ اندر دعا کی تھی مالک و مولا میری اولاد سے تیرے حرمت والے گھر دے کول چھڑ کے جا رہے ہیں. مالک و مولا ان لوگوں دے دل انہاں والوں پھیر دے یا اللہ. ان لوگوں دے دل بھی انہاں والوں پھیر دے یا اللہ. انہاں نوں پھلاں دا رزق عطا فرما, پھلاں دا رزق عطا فرما اور انہاں نوں نمازی رکھنا. اب بھی حضرت ابراہیم پاک نے دعا دا اثر روحن دنیا کے اندر جڑا پھل نہیں ملتا فروٹ نہیں ملتا مکے تو اج بھی مل جاتا ہے اور تازہ مل جاتا ہے کیونکہ اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم پاک نے دعا دا اثر دعا کری کی تھی اللہ لوگوں دے دل انہاں والوں پھیر دے یا اللہ پھلاں دا رزق عطا فرما انہاں نوں نمازی رکھنا. اللہ دے پیارے پیغمبر نے دعا کی دعا کر کے چل گئے. جس وقت آپ چلے آپ اس کا توجہ کریں کہ دیر پانی ستو کھجورا چل دیا سن چٹیل میدان کوئی آبادی کوئی چیز بھی نہیں پانی بھی نہیں کھجورا ختم ہو گیا پانی بھی ختم ہو گیا. اللہ دے پیارے پیغمبر ابراہیم دے چلے گئے. آپ دے بیٹے اسماعیل ماں دی گود کے اندر نے بچپن کے اندر نے حضرت حاجرہ پاک کی چھاتی دا دودھ بھی خشک ہو گیا پیاس دی شدت بھی ہے. جس وقت حضرت اسماعیل پاک دے ننے ننے لب پیاس دے نال خشک ہو گئے پیاس دی طرف ماں کی ممتا بھی تڑپ گئی کہ میرا بچہ پیاس دے نال تڑپ رہا ہے. آپ کبھی اس پہاڑی تے جاندیوں نے حسد فرما جو ہے کبھی اس پہاڑی تے جاندیوں نے جو پہاڑ دے اولے اپنے بچوں کو دیکھ رہی نے میرا بچہ نظر نہیں آ رہا واپس دوڑ کے آندیوں نے بچے دے کول پھر دوسرے پہاڑ تے جاندیوں نے شاید پانی مل جائے لیکن پانی نہیں ملتا. کبھی صفا تے کبھی مروہ تے جب 7 چکر پورے ہو گئے 7واں چکر سے واپس دوڑ کے آیا بچہ نظر نہیں آیا. حضرت اسماعیل پاک دی ایڑی رگڑ سن پھر پانی دا چشمہ جاری ہے سبحان اللہ. آپ کی پیر دی ایڑی دے تھلے پانی کا چشمہ جاری ہے. جس وقت آپ نے پانی دیکھا پینا بھول گیا پلانا بھول گیا چھوٹے چھوٹے پتھراں دے نال آپ کی آری بنا کے پانی میں روک رہی نے اور کی کہنے نے آب زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا. حضرت میرے کریم نبی نے فرمایا اگر حضرت حاجرہ پاک آب زمزم اے نہ کہنے ٹھہر جا اجے پوری دنیا تے آب زمزم ہونا سی. اچھا کہ سبحان اللہ ایک دفعہ پھر سبحان اللہ کہے. دوستہ توجہ کریم جس وقت پانی ہوا ادھر کی ہوا آب زمزم مل گیا ٹھہر جا. حضرت حاجرہ پاک صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیا سن. آج تمام حاجیوں اللہ نے فرمایا حاجرہ پاک کی سنت عمل کرنا. آج اتنے ولی بھی دوڑ رہے ہیں غوث بھی دوڑ رہے ہیں نبی بھی دوڑ رہے ہیں. تیرے دلے نبی دی باری آئی اللہ نے فرمایا سونیا تو بھی دوڑنا سونیا تو بھی دوڑنا. یا اللہ دوڑانا کیوں ہے. اللہ نے فرمایا میری بندی حاجرہ دوڑی سی اب اس کی سنت عمل کرو. کیا مطلب کہ عمل ہوتا رہے گا. نبی بھی دوڑے ولی غوث مطلب ابدال ہر حضرت حاجرہ پاک بھی سنت عمل کر رہے ہیں. اب اس کا جس وقت پانی ملیا حضرت حاجرہ پاک نے پانی نوش فرمایا حضرت اسماعیل پاک نے بھی پانی پلایا. ادھر ایک قبیلے والے تلاش کے اندر سب پانی کے اندر جس وقت جانوروں نے دیکھا پانی ہے جانور بھی آنا شروع ہو گئے. انہوں نے دیکھا پانی ہے فلاں جگہ پہ یہ پانی لگ رہا ہے. لہذا جانور جتنے نظر آتے سن پکھی پرندے نظر آتے سن وہ کہتے سن اتنے پانی ہے چلو پانی ہوئے گا. وہی تلاش کے اندر جو آ کے ویکھ دینے کہ ویکھ دینے ایک خاتون ہے گود کے اندر ایک بچہ ہے. ایک خاتون ہے کہ گود کے اندر بچہ ہے. اس وقت انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا جی اجازت چاہنے جو تھوڑی اجازت ہوئے کہ اصل ایک رہ رہی اجازت دیو کہ اسی ایک رہ رہی فرمایا ایک شرط رہ سکتے ہو پانی تو تھوڑا قبضہ نہیں ہوئے گا. قبیلہ بنی جرہم آپ نے فرمایا کہ تھوڑا پانی کی قبضہ نہیں ہوئے گا رہ سکتے ہو واپس گئے. تمام خاندان قبیلے والوں نے رہ کیا ہے
کیوں لے کے آئے؟ پتہ سی تے شہر بننا ہے، اتنے شہر بننا ہے۔ اللہ نے فرمایا تے شہر بنے گا، پھر اتنے میرے محبوب کی آمد ہوئے گی، شہر بنے گا تے میرے محبوب کی آمد ہوئے گی نا۔ اتنے پھر کعبہ بھی تعمیر ہونا ہے، آب زمزم آ گیا، پھر کعبہ، یہ سارے معاملات ہونے سننا، پھر اتنے حج بھی ہونا ہے، پھر اتنے قربانی بھی ہونی ہے، یہ سارے معاملات اتنے ہونے گے۔ اس وقت طویل والے حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ میرا بچہ بھی پل کے جوان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ یہ موضوع اگلے جمعہ مبارک کی